اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام نہ صرف دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہے بلکہ یہ سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب بھی ہے۔ دنیا بھر کے لوگ اسلام کو اپنا رہے ہیں اور بطور مذہب اسلام ہی سب کی پہلی پسند بنتا جا رہا ہے۔ تاہم اس کے باوجود دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے نہ صرف پیسوں اور سستی شہرت کے لیے اپنا ایمان بیچ دیا بلکہ مسلمان سے کافر بن گئے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 10 ایسے ہی بدقسمت لوگوں کا ذکر کریں گے جنہوں نے اسلام کو چھوڑ کر کافر بننا پسند کیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ ایسی ہی دلچسپ ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں۔ اب واپس چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کریں ایران سے تعلق رکھنے والی خاتون شمس پہلوی کی۔ شمس پہلوی ایران کے آخری بادشاہ محمد رضا پہلوی کی بڑی بہن تھیں، جنہوں نے اپنی والدہ اور بہن کے ساتھ مل کر ایران میں ہی حجاب اور نقاب کے خلاف تحریک چلائی۔ وہ مغربی معاشرے سے کافی متاثر تھیں اور ایران میں بھی ویسا ہی ماحول بنانے کے لیے کوشاں تھیں۔ شمس پہلوی نے سال 1940 میں اپنے شوہر اور بچوں سمیت اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت مذہب کو اپنا لیا۔ اب ذکر ہوگا بھارتی اداکارہ پروین بوبی کا۔ 1970 سے 1980 کے دوران بالی ووڈ میں صرف ایک ہی اداکارہ کا ڈنکا بجتا تھا جن کا نام پروین بوبی تھا۔ وہ فلموں میں اپنے بولڈ مناظر کی وجہ سے دنیا بھر میں جانی جاتی تھی۔ پروین بوبی کا تعلق ایک انتہائی شریف پشتون قبیلے سے تھا۔ ان کے والد کا نام ولید محمد خان تھا، مگر پروین بوبی نے دولت اور شہرت کی لالچ میں دین اور عزت کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ پہلے تو یہ ایک ہندو بھگت بن گئیں، لیکن بعد میں انہوں نے ہندو مت کو بھی چھوڑ کر عیسائیت کو اپنا لیا۔ جنوری 2005 کے دوران پروین بوبی اپنے ہی فلیٹ میں مردہ حالت میں پائی گئی۔ اسلام چھوڑنے والے افراد کی فہرست میں اگلا نام ہے بھارتی اداکارہ فاطمہ ثنا شیخ کا۔ بھارتی فلم دنگل سے شہرت پانے والی اداکارہ فاطمہ ثنا شیخ کی والدہ ایک کشمیری مسلمان ہیں، جبکہ ان کے والد ایک کشمیری ہندو ہیں۔ فاطمہ ثنا شیخ کا نام مسلمانوں جیسا تھا، بلکہ وہ بچپن سے ہی دین اسلام کے کافی قریب تھیں، لیکن کچھ عرصہ قبل فاطمہ نے یہ اعلان کر دیا کہ انہیں نہ مسلمان کہا جائے اور نہ ہی ہندو، کیونکہ ان کا دونوں میں سے کسی مذہب میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ برطانیہ کے مشہور پاپ گلوکار زین ملک کے نام سے بھلا کون واقف نہیں، مگر آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ زین ملک بھی ان شخصیات میں شامل ہے جس نے اسلام چھوڑ کر ملحدانہ نظریات اپنا لیے ہیں۔ دور حاضر کے مشہور ترین برطانوی گلوکار زین ملک ایک پاکستانی مسلمان یاسر ملک کے بیٹے ہیں۔ یاسر ملک نے ایک برطانوی خاتون سے شادی کی، جس کے نتیجے میں زین ملک کے ساتھ ان کی 2 بہنیں بھی پیدا ہوئیں۔ زین ملک کی پرورش ایک عام مسلمان کی طرح ہوئی۔ انہوں نے نہ صرف قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی بلکہ یہ نماز پڑھنے مسجد میں بھی جایا کرتے تھے۔ تاہم کچھ عرصے قبل برطانوی میگزین ووگ کو انٹرویو دیتے ہوئے زین ملک نے یہ بتایا کہ اب وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ زین ملک ایک امریکی ماڈل جی جی حدید کے ساتھ 6 سال تک بغیر شادی کے بھی رہ چکے ہیں اور ان سے ان کے ہاں ایک بیٹی بھی پیدا ہو چکی ہے۔ تاہم اب زین ملک خود کو ملحد قرار دیتے ہیں، جو کہ خدا کے وجود پر یقین نہیں رکھتے۔ اب بات کریں گے سری لنکن کرکٹر تلکارتنے دلشان کی۔ سری لنکا کے سابق کپتان تلکارتنے دلشان کرکٹ کی دنیا کا ایک جانا پہچانا نام ہے۔ 1976 میں پیدا ہونے والے دلشان کے والد تو ایک مسلمان تھے، جبکہ ان کی والدہ بدھ مت کی پیروکار تھیں۔ دلشان کی پرورش ایک مسلمان کے طور پر کی گئی۔ انہوں نے نہ صرف قرآن کی تعلیم حاصل کی بلکہ وہ ایک قریبی مسجد میں عبادت کی غرض سے بھی جایا کرتے تھے۔ ان کا حقیقی نام بھی پہلے محمد دلشان تھا اور ان کو شروع سے ہی کرکٹ میں کافی دلچسپی تھی۔ 16 سال کی عمر میں ایک پریکٹس میچ کے دوران انہوں نے اپنے کوچ کی بات مان کر دین اسلام کو چھوڑ کر بدھ مت کو اختیار کر لیا، جو کہ سری لنکا کا سرکاری مذہب ہے۔ اب ذکر ہوگا سابق امریکی صدر باراک حسین اوباما کا۔ ایک سروے کے مطابق امریکہ کے 20% عوام یہ مانتے ہیں کہ سابق صدر باراک حسین اوباما عیسائی نہیں بلکہ مسلمان ہیں، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ باراک اوباما کے آباء و اجداد مسلمان تھے۔ اوباما کے والد باراک اوباما سینئر کا تعلق کینیا کی ایک مسلم فیملی سے تھا۔
تاہم باراک اوباما نے اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت اپنانے کو پسند کیا۔ مارچ 2021 میں باراک اوباما کی دادی کی وفات پر ان کو نماز جنازہ کے بعد ان کے بیٹے باراک اوباما سینئر کے ساتھ دفن کیا گیا۔ اور اب بات کرتے ہیں بھارتی شاعر اور نغمہ نگار اور اسٹوری رائٹر جاوید اختر کی۔ بھارتی فلم انڈسٹری کے مشہور اداکار فرحان اختر اور زویا اختر کے والد جاوید اختر ایک مشہور شاعر اور کالم نگار ہیں۔ 78 سالہ جاوید اختر کا تعلق بھارت سے ہے۔ ان کے والد جاں نثار اختر بھی مشہور شاعر تھے، جبکہ ان کے دادا کا شمار بر صغیر کے مشہور علماء دین میں ہوتا ہے۔ البتہ جاوید اختر شہرت کے معاملے میں اپنے آباء و اجداد کو کافی پیچھے چھوڑ چکے ہیں اور ان کی شاعری پوری دنیا میں اپنا ایک نمایاں مقام رکھتی ہے۔ یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جاوید اختر کا نام بھلے ہی مسلمانوں جیسا ہو، لیکن اب وہ دین اسلام پر قائم نہیں، بلکہ اب وہ ملحدانہ عقائد رکھتے ہیں، یعنی اب ان کے مطابق اس کائنات میں کوئی خدا موجود نہیں۔ بھارتی اداکارہ نرگس دت کا شمار بھی انہی شخصیات میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ بالی ووڈ کے اداکار سنجے دت کی والدہ نرگس دت کا شمار اپنے دور کے سب سے مشہور اداکاروں میں کیا جاتا ہے۔ وہ ایک مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، جنہیں اپنے ساتھ کام کرنے والے ایک ہندو اداکار سنیل دت سے ایک دن پیار ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار فلم سیٹ پر آگ لگ گئی اور سنیل دت نے اپنی جان پر کھیل کر نرگس دت کو آگ سے بچایا تھا۔ یہی واقعہ ان دونوں کی شادی کا سبب بنا۔ شادی کے بعد نرگس دت نے نہ صرف اپنے مذہب اسلام کو چھوڑ دیا، بلکہ اپنا نام تبدیل کر کے نرملا دت رکھ لیا۔ اب ذکر ہوگا ایک پاکستانی شخصیت انور شیخ کا۔ پاکستان کے حاجی انور شیخ کا شمار بھی ان بد نصیبوں میں ہوتا ہے جو کہ اسلام کو چھوڑ کر کافر بن گئے۔ انور شیخ 1 جون 1928 کو پاکستان کے شہر گجرات میں حج کے دن ایک کشمیری مسلمان کے گھر پیدا ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے والدین نے ان کا نام حاجی انور شیخ رکھا تھا، مگر انور شیخ نے نہ صرف پیسوں کی لالچ میں برطانیہ جانا پسند کیا، بلکہ وہاں پر ایک گوری سے شادی کی اور اسلام کو چھوڑ دیا۔ بعد میں انہوں نے اپنا نام انور شیخ سے بدل کر انور ودگیان چیکا رکھ لیا اور اسلام مخالف مضامین لکھنا شروع کر دیے۔ بنگلہ دیشی مصنفہ تسلیمہ نسرین بھی اسلام چھوڑ کر ملحد ہو چکی ہیں۔ تسلیمہ نسرین 1962 کے دوران مشرقی پاکستان میں پیدا ہوئی، جو کہ اس وقت بنگلہ دیش ہے، اور آپ بنگلہ دیش کی ایک مشہور مصنف بھی ہیں۔ ان کا تعلق بھی ایک مسلمان گھرانے سے ہی تھا، لیکن پھر اچانک یہ اسلام چھوڑ کر لادین ہو گئیں۔ اس کے بعد انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کتابیں لکھنا شروع کر دیں۔ تاہم دنیا کے کئی ممالک میں آج ان کی کتابوں پر پابندی ہے اور بنگلہ دیش حکومت نے ان کو اپنی ریاست سے جلا وطن کر رکھا ہے۔ تاہم اب یہ بھارت میں قیام پذیر ہیں اور وہیں پر رہ کر اسلام کے خلاف زہر اگلتی ہیں۔ ان لوگوں کے علاوہ بھی کچھ مشہور لوگ ایسے بھی ہیں جو یا تو دین اسلام کو چھوڑ چکے ہیں یا ان کے دین کا ابھی تک کسی کو کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔